اس وقت شہر کراچی میں مجموعی طور پر حالات بہت سنگین ہیں۔ بارشوں کے بعد تقریباً تمام سڑکیں ادھڑ کر رہ گئی ہیں، کھنڈرات بن گئی ہیں اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ سب لوگ تنگ ہیں۔ میں مسلسل شہر کراچی کے مختلف آبادیوں میں دورے کر رہا ہوں اور وہاں لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ان حالات کا کیا ہوگا، یہ کب تک ہم اس طرح سے خوار ہوتے رہیں گے، کب تک ہم ان گڑھوں کے اندر رہیں گے۔ گٹر کے پانی بری طرح سے سڑکوں پر اور گلیوں میں موجود ہیں اور ہر آبادی، چاہے وہ کچی آبادی ہو، پکی آبادی ہو، مڈل کلاس ہو، اپر کلاس ہو، سب جگہ ایک جیسی صورتحال ہو گئی ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہماری یہ قسمت ہے کہ ہم اتنا سب کچھ یہ شہر پورے ملک کے لیے کرتا ہے، لیکن ہماری حکومتیں اس کو نظر انداز کرتی ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اپنا مقدر سمجھ لیں گے، اگر ہم سمجھیں گے کہ ہماری قسمت میں یہی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، ہماری قسمت میں یہی کرپشن ہے کہ ابھی 3 مہینہ پہلے اگر کوئی سڑک بنی تو اس کے بعد بارش میں بہہ گئی، اگر یہی ہمارا مقدر، اگر ہم سمجھیں گے کہ یہ ہماری قسمت ہے تو پھر واقعی آپ کی قسمت بن جائے گی۔ اگر آپ یہی سمجھیں گے کہ ٹرانسپورٹ ہماری ضرورت نہیں ہے اور ہم اسی طرح سے چنچیوں کے دھکے کھائیں گے یا ان بسوں میں سفر کریں گے کہ جس میں لٹکتے ہوئے کتنے لوگ ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو پھر واقعی آپ کی یہی قسمت رہے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بچوں کی قسمت میں تعلیم نہیں ہے اور جو سرکار کے تعلیمی ادارے ہیں ان میں تو بس اسی کو پڑھنا چاہیے کہ جو کوئی اور تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، نہ وہاں تعلیم ملے گی اور نہ وہاں پر آگے بڑھنے کے مواقع ہوں گے، اور ٹیکسوں کا یہ پیسہ، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو حکومتیں اتنا بڑا بجٹ بناتی ہیں تو یہ تعلیمی ادارے وہ ٹھیک سے چلاتی نہیں ہیں اور یہ سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ کی قسمت ایسی رہے گی۔ تو اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر پانی نہیں آ رہا تو یہ ہماری قسمت ہے، اگر گیس نہیں مل رہی تو یہ ہماری قسمت ہے، اور اگر ہمارے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر بھیج دیا گیا تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو ہمت ہی نہیں رکھتے کہ اس کے خلاف کوئی بات کر سکے، تو پھر یہی آپ کی قسمت بن جائے گی۔ پھر کوئی آپ کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، پھر آپ کو مزید دبائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ کے الیکٹرک مافیا ہے اور یہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرتی رہے، یہ لوڈ شیڈنگ بھی بڑھاتی رہے، یہ آبادی کے اندر اگر لوگوں سے بل وصول نہیں کرے تو پوری آبادی کی بجلیاں کاٹتی رہے، اور ہم سمجھیں کہ ہاں ہماری یہ مجبوری ہے، چونکہ کہ الیکٹرک تو بہت طاقتور ہے، حکومتیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، پارٹیاں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ہر پارٹی اس سے بھتہ وصول کرتی ہے اور ہر پارٹی ان کو فیور دیتی ہے، جتنے ایماندار جتنے بے ایمان سب انہی کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہم کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں؟ تو جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے تو واقعی آپ نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ نے سوچ لیا کہ یہ بربادی ہماری قسمت ہے تو واقعی بربادی آپ کی قسمت ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسمت کو، اس بربادی کی قسمت کو، اس تباہی کو اور اس مایوسی کو اپنی لغت سے نکال دیں۔ مایوس لوگ کبھی بھی دنیا میں کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ آپ عزم سے ہمکنار ہوں، اتحاد کا مظاہرہ کریں اور اپنی صحیح لیڈرشپ کے ساتھ کام کرنا شروع کریں، تو یہ آپ کی آواز نہ صرف یہ کہ اٹھے گی، گونجے گی، بلکہ اپنے آپ کو منوائے گی۔ اس لیے جماعت اسلامی مسلسل جد و جہد کرتی ہے، اس لیے جماعت اسلامی کے الیکٹرک مافیا کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، اس لیے جماعت اسلامی سڑکوں پہ دھرنے دیتی ہے، اس لیے جماعت اسلامی نادرا کے جو مسائل تھے اور لوگوں کو دھکے دیے جاتے تھے، لوگوں کو دفتروں سے نکال دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم بتاؤ تمہاری قومیت کیا ہے، شکلیں دیکھ دیکھ کے لوگوں کو بھگا دیتے تھے، ایسے میں جماعت اسلامی کھڑی ہوئی اور اس نے سب کا مقدمہ لڑا، لوگوں کو تقسیم نہیں کیا، لوگوں کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹا، زبانوں اور نسل اور برادری کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا، سب کی بات کی، اور الحمدللہ جب آپ میدان میں نکلے، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نکلی، ہم نے احتجاج کیا، دھرنے دیے، تو پھر چیئرمین نادرا کو بھی یہاں آنا پڑا، مذاکرات ہوئے اور وہ ایس او پی تبدیل ہو گئی، جس کے نتیجے میں شناختی کارڈ پھنس جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ 80-90% لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا، لاکھوں نہیں ملینز کی تعداد میں لوگوں کے شناختی کارڈ بنے۔ یہ جماعت اسلامی ہے جس نے لوگوں کو امید دلائی۔ بیریا ٹاؤن کے پھنسے ہوئے لوگ تھے، ان کے پیسے دبے ہوئے تھے، کوئی آواز نہیں تھی، کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹتا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ تمام دفاتر، کیا وہ انصاف ہاؤس ہو، کیا وہ بہادر آباد ہاؤس ہو، کیا وہ جو ہے پیپلز ہاؤس ہو، بلاول ہاؤس ہو، کیا سی ایم کا دفتر ہو، کیا گورنر ہاؤس ہو، کوئی بحریہ ٹاؤن کے خلاف
بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ سارے پسے ہوئے لوگ جب جماعت اسلامی کے دفتر میں آئے، ادارہ نور حق میں آئے، تو ہم نے سب کی ترجمانی کی، جد و جہد کی، احتجاج کیا، بات چیت کی، اور بالآخر ہم نے ایک معاہدے کے تحت لوگوں کو پیسے واپس دلوانا شروع کیے، اور اربوں روپے الحمدللہ اس شہر کے لوگوں کے ہم نے واپس دلوائے ہیں۔ اس لیے جب آپ عزم سے اور ہمت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنی صحیح لیڈرشپ کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور اگر آپ دھوکہ